ایک انگریز جواب سن کر عبد الملک بن مروان پر حکم تعلق کیا، اتنا روئے کہ آنسو سے کپڑے تر ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے منصور، خدا کی قسم آپ نے درست کہا کہ بولے منصور قرآن کریم کی کوئی آیت سنائیے۔ حضرت منصور نے قرآن مجید کی آیت سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے، جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان، اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، بیچ میں آ جائے۔ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت سن کر عبد الملک بن مروان پر خوف کا غلبہ ہو گیا اور کہنے بولے اے منصور تم نے مجھے مار ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے غش آئے اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ غور کیجیے کہ بندوں کو بھی نعمتیں دی گئی اور جب اس سے قیامت میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا بندے کا حال کیا ہوگا۔ ہم بندے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، روز قیامت میں اللہ پاک کچھ بھی عذاب نہ فرمائے تب بھی اپنے یہ گنہگار وجود دے کر اس کے حضور حاضر ہو، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، یہ بھی شرمندگی کے لیے کافی ہے۔ روایت میں ہے قیامت میں ایک شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تم نے سنا گناہ کیا، کیا تم نہیں جانتا تھا کہ میں تیرے اعمال پر اقرار ہوں؟ کیا تم نے میرے دیکھنے کو عام لوگوں کی طرح ہلکا جانا؟ کیا تجھے مجھ سے اور میرے فرشتوں سے حیا نہ آئی؟ کیا تجھے میری پکڑ سے بھی ڈر نہیں لگا؟ کہ میرے بندے کیا میں تمہیں ٹھنڈے پانی کی نعمت میں نے تجھے نہ دی تھی؟ کیا تیرے جسم کو میں نے طاقت نہیں دی تھی؟ تو نے اس کے باوجود میری نافرمانی کی۔ بندہ یہ اللہ پاک کا فرمان سن کر شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، عرض کرے گا اللہ پاک مجھے تجھ سے حیا آ رہی ہے، میرے لیے شرمندگی سے آسان تو یہ ہے کہ تو مجھے آگ میں ڈال دے۔ غور کیجیے ہماری زندگی کس قدر قیمتی ہے اور اس زندگی کو نیکیوں میں گزاریں گے تو جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور ایسا نہیں کیا تو پھر خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے ہم اپنے وقت کی قدر کریں، زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ کی اور ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں۔ ابھی نیو ایئر نائٹ ہے، یہ پگلے روڈ پر نکل جائیں گے جشن منانے کے نام پر، حالانکہ وہ سال گزر رہا ہے، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، میں اتنا خسارے میں نہیں آیا کہ مجھ پر افلاس، مجھ پر فخر طاری ہو گیا۔ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا نہیں کرتے، کھیل تماشے کرتے ہیں، جتنی شراب کہتے ہیں اس رات میں پی جاتی ہے اور دنوں میں اور مہینوں میں نہیں پی جاتی۔ کلمان و نفیس، تو اس آنے والی رات کو قدر کرنی ہے، مدنی چینل کے ساتھ گزارنا ہے، تلاوت میں گزارنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے، اور یہ ایک رات ہی نہیں بلکہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی کی قدر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضور یہ فرمائیے شب قدر کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جس رات کی تو قدر کر لے تیرے لیے وہ شب قدر ہے۔ سمجھا دیا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم رات کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا رات کو ضائع کر دیتے ہیں، دن کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول گھنٹے، منٹ اور سیکنڈز کی قدر ہمیں عطا فرماتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، اور سمجھانے کے لیے ہمیں یہ 72 نیک اعمال دی ہیں، 72 نیک اعمال۔ اگر اس پر عمل کریں نا یقین جانے ہمارے گھنٹے محفوظ ہو جائیں گے، اس پر عمل کریں تو ہمارے منٹس محفوظ ہو جائیں گے۔ اس میں قرآن کی تلاوت کی ترغیب بھی ہے، نمازوں کی ترغیب بھی ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ نیت کریں اور ہر روز نیت کیا کریں
انشاءاللہ ابھی تو نیت کریں گے کہ آئندہ جتنی زندگی ہے اس کو انشاءاللہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں. ہر روز صبح ہو تو نیت کریں گے انشاءاللہ میں اپنے پورے دن کو عبادت میں اور فضولیات سے بچنے میں گزاروں گا. اللہ کی عبادت میں، اس کے کلام کی تلاوت میں گزاروں گا، اس کے حلال کمانے میں گزاروں گا، ماں باپ سے حسن سلوک میں گزاروں گا، مسلمانوں کی خیر خواہی میں گزاروں گا. اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آئیے میرے پیارے بڑے اسلامی بھائیوں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک کو پڑھتے ہیں. پہلا درود جو ہم شب جمعہ کے لیے جو مخصوص ہے، اس کے لیے جو بزرگان دین نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یہ درود پڑھتا ہے پابندی سے، انشاءاللہ موت کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. یہاں تک کہ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے گا، بلکہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک اسے اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صاحب بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف جس کو بھی ہم پڑھیں گے، ایک بار پڑھنے والے کو 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک شخص آیا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھایا. صحابہ کرام حیرت ہوئی، یہ کون پڑھا، یہ کون بڑے ذی مرتبہ والا شخص ہے جسے یہاں جگہ دی گئی. جب وہ چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یوں درود پاک پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے.
70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ، بدھ وقت بھی پڑھ لیجیے اس کے متعلق۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ہفتے شیخ طریقت امین علیہ السلام دامت برکاتہ العالیہ مدنی چینل پر براہ راست ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر براہ راست رات تقریباً 8:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امین علیہ السلام باقی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قاضی دامت برکاتہ العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تمام ذمہ داران بادشاہ رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ حصول علم دین کے لیے دینی کتابیں اور رسائل پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ اچھی اور دینی معلومات سے بھرپور کتابیں اور رسائل پڑھنا نظر و فکر کی درستی اور حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے، ایمان میں اضافے و مضبوطی کا بھی باعث بنتا ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے شراب کی بوتل اس کا اعلان کیا جائے گا۔ جو سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، رضا الہی اور ثواب کے لیے رسالہ دوسروں کو شیئر کیجیے، انشاءاللہ دل و برکتیں نصیب ہوں گی۔ الحمدللہ ہفتہ وار ماہ ہفتہ وار اجتماع جاری و ساری ہے، جو کہ 14 دسمبر سے شروع ہے اور انشاءاللہ 14 فروری تک جاری رہے گا۔ اس کی بھی دھوم دھام ہے۔ الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ماہ ہفتہ وار اجتماع منایا جا رہا ہے۔ تمام ذمہ داران بادشاہ رسول اس مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ روزانہ کم از کم 2 شہروں کو اجتماع کی دعوت دیں اور جو ملاد ہو کم از کم ایک کو ضرور ساتھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، مزید برکتیں حاصل کریں۔ مکتبۃ المدینہ سے اعلان سماعت فرمائیے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و پاکیزہ زندگی پر مشتمل 680 پیجز کی کتاب، 680 صفحات کی کتاب فیضان صدیق اکبر۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ مزید جان سکیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بزبان قرآن، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کی فضائل اور برکات۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کہنے کی وجہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کاروبار کیا کرتے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بچپن اور جوانی کے چند پہلو، قبول اسلام سے پہلے اور بعد کے واقعات۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی عیسوی خط سے 775 روپے 775 روپیز میں طلب کیجیے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے، یہاں رات گزارنے والے صحیح بھائی کو اپنی سن میں اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازا ہے۔ یا رب کریم جو صحیح بھائی مہینے کی چوتھی جمعرات ہفتہ وار سنت والے اجتماع میں رات گزارے اور اشراق تک ٹھہرا رہے، اس کو بار بار حج و حاضری مدینہ سے مشرف فرما، اور ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ شعبہ اصلاح اعمال کی طرف سے خصوصی اہتمام کیا جائے۔ تقریباً 11:12 میں فین نمبر 112 میں جو الحمدللہ نماز توبہ صلاۃ توبہ کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اس طرح رات کو نماز تہجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، نماز فجر کے بعد الحمدللہ تفسیر قرآن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ یوں انشاءاللہ چارج کر الحمدللہ ہمارا اجتماع جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برکتوں سے حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول کو بھی امیر رسول دعوت برکاتہ عالیہ اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ مہینے انگریزی ماہ کے چوتھے جمعے کو جو 3 دن کے سفر کریں ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ مولا کریم جو کوئی انگریزی ماہ کے چوتھے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کرے، اسے شفاعت فرمانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سیدھے سکھانے کے حلقوں میں امام کی پیروی نہ کرنا، اس بارے میں معلومات دی جائیں گی۔ مثلا امام کی پیروی نہ کرنے کا مطلب، امام کی پیروی نہ کرنے کے مختلف احکام، امام کی پیروی نہ کرنے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے اسباب، امام کی پیروی نہ کرنے کے گناہ سے بچنے کے لیے مدنی پھول، اور دعا میں ستارہ ٹوٹتے وقت کی دعا یاد کرائی جائے گی۔ اس کے بعد نیک اعمال کے رسالے سے اجتماعی جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ قریب ذکر ہوگا دعا صلاۃ والسلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور بات کریں تو بار ہو کر ذکر کیجیے، آواز آگے پیچھے ہونے کی صورت میں بائک سے آنے والی آواز کے ساتھ سجائیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
والصلاة والسلام على سيد المرسلین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مرض ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ لبیک کیا دعا کے فضائل احادیث مالا مال ہے۔ رب سے مانگو، جتنا مانگو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے، مجمع مسلمین ہے۔ در در کے ٹھکرائے، پریشان حال، بیمار، قرضدار، بے روزگار، مہنگائی سے پریشان حال، اولاد کے دکھ سے پریشان، رشتوں کی حال سے پریشان، اپنی بدحالی سے پریشان بندے اور ان کے نمائندے نہ جانے کیسے کیسے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اس عالم میں، اس مجمع مسلمین میں نہ جانے کس بندے کی دعا، کس کی آمین کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور دعا میں گڑ گڑانا اللہ کو پسند ہے۔ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو کا قطرہ بہہ نکلتا ہے، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ اپنے رب سے مانگی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان، اللهم اغفر، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر، اللہ میں بخشے، وارحم، ہم پہ رحم فرما، یا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مولا ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، ناہنجار، در در کے ٹھکرائے ہوئے، اے اللہ وقت کو ضائع کیے ہوئے، غفلتوں میں پڑے ہوئے، نمازوں کو ترک کیے ہوئے، زبان گناہوں سے آلود، ہاتھ گناہوں سے آلود، نگاہ گناہوں سے آلود، پورا وجود گناہوں سے آلود ہے، شرمندہ ہے، اللہ نادم ہے، مولا تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اللہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اسے اے اللہ تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ مولا ہم معترف ہیں، گناہ ہم نے کیے ہیں، نمازیں ہم سے چھوٹی ہیں، مولا زبان سے غیبتیں ہم سے ہو گئیں، ان کانوں نے غیبتیں سن لی، بد اخلاقی ہم سے ہو گئی، مولا کس کس گناہ کا اعتراف کرے مولا، مولا ہم سب تباہ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اے مولا ہمارے کتنے بھی گناہ ہو جائے نا، زمین اور آسمان ہمارے گناہ سے بھر جائے، پھر بھی تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے رحم کرنے والے مولا، اے کریم، اے رحیم، اے رحمان، یا ستار، یا غفار، یا سبحان، یا دیان، اے مولا یہ پیارے تیرے نام، انہی کا صدقہ ہمیں عطا کر دے، ہماری ندامت قبول کر لے، ہماری شرمندگی قبول کر لے، ہماری توبہ قبول کر لے، اور ہم سب کو بخش دے مولا،
ہمارے صغیرہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ بھی معاف کر دے۔ یقیناً ہم نے بری ناقدری کی ہے نعمتوں کی، وقت کو ضائع کیا ہے مولا۔ اے اللہ کتنی راتیں غفلت میں گزاری، راتیں نہیں کئی سال ہم نے غفلتوں میں گزار دی مولا۔ مولا تو معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اے اللہ بخش دے، بخشے ہوں کا صدقہ مولا۔ یہ مہینہ تو صدیق اکبر کا ہے مولا، وہ بخشے بخشائے ہیں، تیرے محبوب کے یار غار اور یار مزار ہیں، انہی کے صدقے میں مولا ہماری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے یا اللہ۔ صدیق اکبر کی عبادتوں کا واسطہ اے اللہ، جو وقت انہوں نے نبی پاک کے ساتھ گزارا غار ثور میں، اس مبارک راتوں کا واسطہ، ان گھڑیوں کا واسطہ مولا اے اللہ ہمیں بھی نیک صحبتیں عطا فرما مولا، ہماری کوشش کر دے اے اللہ۔ اگر یوں ہی غافل رہے اور اسی غفلت میں موت آ گئی مولا، اور کہیں عذاب مسلط کر دیا گیا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، کفن میں سانپ اور بچھو گھس گئے مولا، قبر میں ایسے بھیج لیا کہ پسلیاں توڑ دی، اے اللہ گنجا سانپ قبر پہ مسلط کر دیا گیا، اللہ ہمارا بنے گا کیا مولا؟ اگر جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، قبر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بنا دی گئی، تو ہمارا کیا بنے گا مولا؟ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، وقت کا قدردان بنا دے، تلاوت کرنے والا بنا دے، سجدے کرنے والا بنا دے، درود پڑھنے والا بنا دے، عبادت اور تلاوت کا عادی بنا دے اللہ، عبادت میں دل بھی لگا دے، سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، ذکر کی لذتیں عطا کر دے، تلاوت کی حلاوت عطا کر دے مولا، ہمیں نیک بنا دے مولا، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے مولا۔ کتنوں نے پرچیاں دی ہیں مولا، کوئی گردے کے مرض میں ہے، کوئی اللہ دل کے مرض میں ہے، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے، دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں، آپریشن کروانے کے لیے اے اللہ ان کے پاس بندوبست نہیں ہے، کرم کر دے مولا، شفا دے دے مولا، ہم سب کو موذی امراض سے بھی بچا لے مولا، بیماروں کو شفا دے دے، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مریضوں کے لیے مولا صحت دے دے، جو مقروض ہیں بارے کر سے نجات دے دے، بے اولاد ہیں اولاد دے دے، تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے مولا۔ الہ العالمین جو بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ، اے اللہ نیک اور صالح رشتے عطا کر دے، جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے اولاد کو اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، عبادت گزار بنا دے مولا، ہمیں بھی نیکوکار بنا دے الہ العالمین۔ اے اللہ اے اللہ حج کے فارم جمع ہو رہے ہیں، لوگ حج کی تیاری کریں گے، مدینے جانے کی تیاری کریں گے، مینا جائیں گے، عرفات جائیں گے اور مزدلفہ پڑھیں گے، تیرے کعبے کا طواف کریں گے مولا، ہم بھی تو چاہتے ہیں، ہم بھی حاجی بننا چاہتے ہیں، ہم بھی مطاف میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی احرام پہننا چاہتے ہیں، ہم بھی عرفات جانا چاہتے ہیں، مینا کی بستی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اگر تو اسی سال ہمیں حاجی بنا دے تو تیرا بندہ کم نہیں پڑ جائے گا، تیرا میدان عرفات چھوٹا نہیں پڑ جائے گا، اے اللہ ہمارے مقدر میں اسی سال حاجی لکھ دے، حاجی بنا دے، مدینے کا زائر بنا دے، گنبد خضرا دکھا دے، پیارے پیارے مسجد نبوی کے مینار دکھا دے، جنت کی کیاری دکھا دے، محراب نبی دکھا دے، منبر اقدس
دکھا دے اللہ، اے اللہ ریاض الجنہ میں پہنچا دے، مسجد نبوی کے مقبول سجدے عطا کر دے، مدینے کی گلیاں دکھا دے۔ مولا یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما، ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی آل و اولاد کی خیر فرما، علماء اہل سنت کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو، ہر ایک کو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ